آئی تھنک کہ وہ جس طریقے سے اس الیکشن میں ننگا دھاندلی ہوا ہے آزاد کشمیر کے الیکشن میں، اتنا کھلا طریقے سے دھاندلی ہوا ہے، ماضی میں کوئی ایسا الیکشن نہیں رہا جہاں اتنا ایکسپوز دھاندلی، اتنا انوالومنٹ وفاقی حکومت کی طرف سے، یہاں تک کہ ٹیلی ویژن چینلز پہ ان کا جو دھاندلی ہے وہ 24/7 چل رہا تھا. اور پیسہ چلنے کی جو آپ نے بات کیا ہے وہ تو الیکشنز میں بھی انہوں نے پیسہ چلایا. کشمیر افیئرز کا وزیر کو پکڑا گیا پیسہ بانٹتے ہوئے، اور اب بھی اس کے بعد جب الیکشن کمیشن نے مطالبہ کیا تھا کہ وفاقی وزیر صاحب کشمیر میں نہ رہے، انہوں نے وفاقی حکومت میں ان کے نمائندوں نے الیکشن کمیشن کا کنٹیمپٹ کرتے ہوئے، الیکشن کمیشن کا قانون کو توڑتے ہوئے وہاں رہا، پورا الیکشنز میں رہا، اور اسی کام کے لیے رہا کہ وہ ووٹ خرید سکے. اور اگر آپ الیکشن نتائج کو دیکھیں، آپ ان الیکشن نتائج سے جو پاکستان کی سیٹس ہیں وہ اگر آپ نکالتے ہو اور صرف الیکشن آزاد کشمیر کی سیٹس کو آپ دیکھتے ہو، تو اس دھاندلی کی دوز اور دھاندلی کی زبردستی کے باوجود انہوں نے اتنے واضح اکثریت نہیں حاصل کی. تو یہ ایک بہت واضح پیغام ہے کہ یہ جو ہتھ کنڈے ہیں یہ شارٹ ٹرم کے لیے چل سکتے ہیں لیکن لانگ ٹرم کے لیے نہیں چل سکتا. جو الیکشن ووٹ خریدنے پہ جیتا گیا تو پھر اگر اس الیکشن کے بعد حکومت انہوں نے بنانا ہے تو اس فیز میں بھی سنا ہے کہ پیسہ چل رہا ہے، اور جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا وہ وزارت عظمیٰ لے گا، وہ اسپیکرشپ لے گا، وہ ان کی وزارتیں لیں گے. اور یہ ایک بہت جو خان صاحب کرپشن کے خلاف بات کر رہا تھا، یہ آپ کے سامنے ایک اوپن ثبوت ہے کہ خان صاحب کے سارے حکومتیں صرف اور صرف کرپشن پہ ہی چلتے ہیں، اور کرپشن کی بنیاد پہ وہ اپنے آزاد کشمیر کا امیدوار نامزد کر رہے ہیں. ہم بالکل کوشش تو یہ کریں گے کہ آزاد کشمیر کی سطح پر ہمارا آزاد کشمیر کا جو تنظیم ہے، جو پارٹی ہے، وہ ضرور جو باقی آزاد کشمیر میں جماعتیں ہیں ان سے رابطہ ضرور کریں گے کہ ہم اگر مل کے ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، ایشو ٹو ایشو تو ہمیں دینا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جو آنے والے الیکشنز کے مرحلے ہیں، سیٹس ہیں، ریزرو سیٹس ہیں، ٹیکنوکریٹ سیٹس ہیں، علماء سیٹس ہیں، پھر ڈیپٹی اسپیکر اور اسپیکر کا الیکشن ہے، اور وزیر اعظم کا الیکشن ہے. ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ ہم ایک جوائنٹ اپوزیشن کا اسٹریٹجی اپنایا جائے. پیپلز پارٹی کا کوئی شوق نہیں ہے کہ جو ہے اپوزیشن کری. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی اپوزیشن کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے الیکشن والے دن متعدد الیکشن کمیشن کو درخواستیں اور خط لکھے جو وفاقی وزراء جو مختلف پولنگ اسٹیشنز میں جا رہے تھے. ایک تو سر فیڈ بیک دیجیے گا کہ الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر میں اس تمام پہلوؤں پر کیا اپڈیٹ کی ہے. سر دوسرا یہ بھی بات اب سامنے آ رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف میں وزیر اعظم کی دوڑ کے حوالے سے مختلف جو امیدوار ہیں وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ اگر ہمیں وزیر اعظم نہ بنایا گیا تو ہم دوسری جماعتوں سے یعنی کہ پیپلز پارٹی سے رابطہ کریں گے. تو کسی پی ٹی آئی کی جانب سے آپ سے کوئی ابھی تک رابطہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیریس رابطہ ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی تو جمہوریت میں یقین رکھتی ہے اور پارلیمانی اور جمہوری طریقہ کار اپنائیں گے اپنا سیاست کرنے کے لیے. ساتھ ساتھ ہم ضرور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ناجائز دھاندلی زدہ پیسوں کی بنیاد پہ حکومت بننے جا رہی ہیں. اور اگر کوئی ہم پہلے ہمارا جو فوکس ہوگا وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹف ٹائم دینے کی کوشش ہم کریں گے. اگر ان کی طرف سے کوئی سیریس ہے تو ان کو تو الگ ہونا چاہیے، ٹوٹنا چاہیے، اپوزیشن کو اپنے آپ کو دکھانا چاہیے، قوت دکھانا چاہیے کہ وہ اپنے ضمیر کی بنیاد پہ اگر کوئی اس دھاندلی زدہ
پیسہ پہ بنیاد کے کھڑے ہوئے آزاد کشمیر کا حکومت کے ساتھ نہیں دیں گے. اس کی طرف میں کام کرنے کو تیار ہے. کہ ابھی کے لیے ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارے جو مختلف جماعتوں ان کے ساتھ پی ٹی آئی کو وفاقی حکومت کو ڈانٹیں. بلاول صاحب، ہر انتخاب کے بعد جو ہے وہ دھاندلی کی آوازیں آتی ہیں، تو حکومت اسی بنیاد پر یہ موقع پر بناتی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم ہونا چاہیے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہوتے ہوئے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم فیئر نہیں ہو سکتا، یا ویسے ہی آپ اس کی مخالفت کرتے ہی ہیں کہ حق میں؟ جہاں تک فری اینڈ فیئر الیکشنز کا جو جدوجہد ہے پاکستان میں، اس جدوجہد کو پاکستان پیپلز پارٹی ہی مسلسل اور تاریخی طور پہ لیڈ کرتی آ رہی ہے. اور وہ اس لیے کہ جب بھی دھاندلی ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر الیکشن میں صرف اس دھاندلی ہوا ہے. دھاندلی پیپلز پارٹی کے خلاف ہوا ہے. دھاندلی کی بنیاد اس ملک میں پیپلز پارٹی کے خلاف ہے. اور ہر الیکشن میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو وزیر اعظم بننے سے روکنے کے لیے دھاندلی کی سازشیں کی کتابیں لکھے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کے آرڈرز پڑے ہوئے ہیں. جو بھی ریفارمز ہوئے ہیں، جو بھی ہم نے الیکشنز کو بہتر کرنے کے لیے ریفارمز کیے ہیں، وہ پیپلز پارٹی لیڈ ریفارمز رہے ہیں. اور تب ایک کنسنسس کی بنیاد پہ ہم نے وہ ریفارمز کیے ہیں. اب جو یہ الیکٹرانک ووٹنگ کا تجویز آئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بدنیتی پہ مبنی ہے. یہ اگر الیکشن ریفارمز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. انہوں نے تو آرڈیننس کے تھرو اپنے جو وانٹس ہے، ڈیزائرز ہے، انہوں نے زبردستی پاس کروائی. اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو امپاور کرنے کے بجائے الیکشن کمیشن کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے. اور جہاں تک الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی بات ہے، جب تک الیکشن کمیشن اس پروپوزل کو نہیں سپورٹ کرتا ہے اور اعتراضات اٹھا رہے ہیں، تو وہ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ اپوزیشن اس پروپوزل کو ہم اس پروپوزل کو اہمیت دیں. سر، آپ کے امیدواروں کے خلاف قتل کے مقدمات بھی درج ہو رہے ہیں، ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی اس سارے عمل کو کس طرح سے دیکھتی ہے؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جیالوں کے لیے کوئی نئی تسلسل نہیں ہے. وہ جماعت، وہ کارکن جنہوں نے ضیاء الحق کا آمریت کا مقابلہ کیا، جنہوں نے کورے کھائے، پھانسی کانٹوں کو دیکھا، جنہوں نے مشرف کا آمریت کو بھی دیکھا، اس کا پتلی کبھی ہم مقابلہ کریں گے اس الیکشن میں. وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی پی ٹی آئی کی نظر میں وہاں کا اپوزیشن جماعت ہے، اور اس حکومت کی نظر میں اگر کوئی جماعت ہے جو ان کو ٹف ٹائم دیکھ سکتے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور ان کی دھاندلی کے جو طریقہ کار ہے وہ ایم کیو ایم کے دھاندلی کے طریقہ کار سے ملتے جلتے ہیں. اور انہوں نے وہی دھاندلی کے طریقہ کار اپنائے ہیں. جہاں ہمارا چودھری یاسین صاحب کے خلاف ایک قاتلانہ حملہ ہوا، آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینس پہ چلا تھا، پورے دن جو ہے ہم بھی پریشان تھے. اور مگر ان سارے ہتھ کنڈے کے باوجود چودھری یاسین صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کوٹلی کی 2 سیٹس نکالے. اور جو سٹی کا سیٹ چودھری یاسین صاحب نے جیتا ہے وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلے بار بھٹو شہید کے دور میں جیتا تھا. تو اتنے سالوں بعد پیپلز پارٹی کی اتنی بڑی کامیابی سیاسی انتقام کے طور پہ انہوں نے یہ قتل کے پرچے نہ صرف چودھری یاسین صاحب کے خلاف مگر ان کے بیٹے کے خلاف بھی کاٹے ہیں. اور ہم ان کی بھرپور مزاحمت بھی کرتے ہیں. ہم ویلکم کرتے ہیں کہ چودھری یاسین صاحب کے مطالبے پہ جوڈیشل کمیشن کا نوٹیفیکیشن نکلا ہے. اور ہم غور سے پورا صورتحال کو دیکھیں گے، پورا سیاسی صورتحال کو دیکھیں گے. میں جانتا ہوں کہ میرا آزاد کشمیر کی تنظیم ایک بھرپور احتجاج چلائے گا دھاندلی کے خلاف. اور اگر خدا نخواستہ حکومت کا جو یہ رویہ ہے سیاسی انتقام کا جو طریقہ کار ہے یہ نہیں رکتا ہے تو ہم سب انشاءاللہ تعالی کشمیر پہنچیں گے اور ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے کسی ایک ورکر کو بھی تنگ کریں. اچھا بلاول صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی اپوزیشن کو ایک پیج سے آنے کی جو دعوت ہے اس میں جو ایشو آ رہا ہے وہ اعتماد کے فقدان کا شروع سے ایشو آ رہا ہے، وہ اس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا
ہمارا آزاد کشمیر پیپلز پارٹی ہے اور آزاد کشمیر کی دوسری سیاسی جماعتیں ہیں، اور وہاں وہ اپنے لیول پہ انگیج کریں گے اور اپنے سیاست اور اپنے سیاسی اختلافات اپنی جگہ. لاجب کو ہمارا کوشش یہ ہوگا، اب باقی ہم دیکھیں گے کہ رسپانس کیا ہوتا ہے. ہمارا کوشش ہمیشہ یہی ہوگا کہ ہمیں حکومت کو اور عمران خان کی یہ جو کٹپتلی نظام ہے اس کے سامنے رکاوٹیں ڈالنی ہیں، اس کو روکنا ہے تو مل کے کرنا پڑے گا. اور ہمیں صرف دھاندلی کا الزام لگانا کافی نہیں ہے، ہم اس کا پیچھا کریں گے. اور اگر ہم واقعی اس دھاندلی زدہ حکومت کا مخالفت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں مل کے کرنا پڑے گا. میں امید رکھتا ہوں کہ جب ہمارا لوکل پارٹی وہاں انگیج کریں گے تو امید ہے کہ ان سے اچھا رسپانس ملے گا اور وہ مل کے چلنے کو تیار ہوں گے. نہیں تو پیپلز پارٹی اکیلا اپوزیشن کرنے کو بھی تیار ہے. بلاول صاحب یہ بتائیے کہ الیکشن تو ہو گیا، لیکن ایک سوال جو عام آدمی بھی پوچھتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اپوزیشن کی یہ جماعتیں ہیں، کشمیر میں پی ٹی آئی سے مقابلہ تھا تو یہ دونوں ایک تو مل کر کیوں نہیں رہے؟ اس کا آگے کیا ملنے کا امکان ہے؟ اپوزیشن متحد ہو کر کریں گے؟ ایک چھوٹی سی چیز اور جو نبیل گبول صاحب نے فرمایا اس پر بھی تھوڑی سی بات کر دیں. سر جہاں تک ہم آزاد کشمیر کی بات ہے، آزاد کشمیر کا اپنا ریاست ہے، اپنا حکومت ہے، اپنا سیاست ہے، اور 5 سال کے لیے یہ سارے لوگ یہ نون لیگ کی حکومت کی مخالفت کر رہے تھے، نون لیگ کے وزیر اعظم کا مخالفت کر رہے تھے. پچھلے 3 سال وہ خان صاحب کا بھی مخالفت کر رہے تھے. انہوں نے یہ جو سیٹ نکالے ہیں وہ وفاقی حکومت اور آزاد کشمیر کا مظفر آباد میں بیٹھا ہوا حکومت سے دونوں کا مقابلہ کر کے انہوں نے یہ کیا ہے. اب جب دوسری جماعتیں ہمارے ساتھ اپوزیشن میں ہیں تو اٹ میک سینس کہ ہم مل کے اپوزیشن کریں. یہ ہمارا نیت ہے اور ہم اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ چلیں گے. جہاں تک ٹی وی پہ یہ کامنٹس جو چلتے ہیں، سب سے پہلے تو فرت اللہ بہادر صاحب شو کوز نوٹس بھیجے گا. اس لیے یہ سارے لوگ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے خون پسینہ کا محنت ایک طرف، ہمارے سینٹرل لیڈرشپ کا محنت ایک طرف، اور پھر آپ دوستے کی جو پروپیگنڈا ہے اور جو طریقہ کار ہے وہ ایک طرف. تو اوبیسلی قابل مذمت ہے. یہ نہ ہماری سیاست ہے، نہ ان کا سیاست ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا. اور فرت اللہ بہادر صاحب کو میں نے ویسے کہہ دیا تھا کہ وہ شو کاز نوٹس بھیجا جائے تو جلد اس کا جواب بھی آ جائے. چیئرمین صاحب اس کو بھیج دیا ہے آلریڈی، اور اس کا ابھی میسج بھی آیا ہے بجائے دوسری میں نے اس کو جواب واپس لکھا ہے کہ میں بھی آپ کا پھر جواب دیکھ لوں گا، پھر بات کروں گا. اس کو شو کاز اس کو جاری ہو گیا ہے، اس کا جواب بھی آ گیا ہے، جواب بھی دیکھ لوں گا. کیا مطمئن ہوں گے فرت اللہ بہادر صاحب؟ تھوڑا سا پاکستان کی طرف آ جائیں. جی سر. کہ پاکستان میں بھی نون لیگ گزشتہ روز الیکشن ہار گئی. اپوزیشن تقسیم دکھائی دیتی ہے، کیا آپ کو ابھی لگتا ہے کہ اس تقسیم کا فائدہ عمران خان کی حکومت کو ہوگا؟ اگر اپوزیشن کو جو ایک کلیئرٹی کی ضرورت ہے، کلیئرٹی کے بغیر اپنا حکومت کر سکتی ہے نہ اپوزیشن کر سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کلیئرٹی ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہمارا سیاست کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا منزل کیا ہے، اور اس منزل پر ہم کیسے پہنچیں گے. امید کرتے ہیں کہ جلد جو ہے باقی جماعتوں میں بھی کلیئرٹی ہوگا، اور اگر ان میں بھی کلیئرٹی ہوگا تو پورا اپوزیشن کے لیے ضرور فائدہ ہوگا. لیکن جیسے میں نے آپ کا سوال کا جواب دیا، اور باقی اپوزیشن جماعتیں جو بھی کریں، پاکستان پیپلز پارٹی اکیلا اپوزیشن کرنے کو تیار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سے لے کے کشمیر تک عمران کو، سارے سلیکٹڈز کو انشاءاللہ تعالی ہم بگائیں گے.